قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان کو یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو وہ نہ کرتے اس کام کو سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اس آیت کے شان نزول میں بھی یہود کی طرف سے ایک بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت منافق نے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانا تو یہود نے ایک اعتراض کیا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے پیغمبر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور تم اس فیصلے پر عمل نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، اور ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارے اوپر بڑے سخت احکام اترے لیکن ہم نے ان کی پیروی کی۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان سے غلطی ہو گئی تھی، بچھڑے کی پوجا کرنے کا واقعہ ان سے پیش آ گیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کی یہی شرط طے پائی کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس وقت اپنے آپ کو قتل کیا یا ایک دوسرے نے قتل کیا، تو اس حکم کو انہوں نے پورا کیا۔ اور اسی طرح ہجرت کا ان کو حکم دیا گیا، اپنے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سارے نکل کھڑے ہوئے۔ تو ہم تم سے بہتر ہیں، کیسے کیسے سخت احکام ہمیں ملے، ہم نے ان کو پورا کیا، اور تم ہو کہ اتنے آسان سے حکم پر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت پر ایسے سخت احکام نہیں اتارے گئے، بلکہ خودکشی کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ خودکشی کرتا ہے، وہ اگرچہ دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن جیسے نماز چھوڑنے کی سزا ہے، روزہ چھوڑنے کی سزا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ذکر کی ہے، اسی طرح وہ بھی ایک جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، جس کی ایک سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ باقی بہت سارے جرائم معاف کر سکتے ہیں، تو اس جرم کو بھی معاف کر دیں تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن سزا یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ جس ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہے وہی ذریعہ قتل اس کی سزا ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے دھاری دار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، چھری سے، خنجر سے، تلوار سے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو اسی چیز سے قتل کرتا رہے گا، یہی اس کی سزا ٹھہرے گی۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو وہ گولی مارتا رہے گا، کسی نے اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی ہے تو وہ اسی طریقے سے جرم کرتا رہے گا اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ کسی نے پانی میں ڈوب کے جان دی ہے تو وہ بھی پانی میں ڈوبتا رہے گا۔ تو بہرحال تو یہ سزا شریعت نے ذکر کی ہے۔ تو بہرحال خودکشی اس امت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، اور بنی اسرائیل میں اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل کو اسی طریقے سے سزا دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی سزا نہیں بتائی گئی اور اس طرح کے سخت احکام نہیں دیے گئے، آسان احکام ہیں، اور ایک ہی حکم ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی اطاعت کریں، جس کا آگے تذکرہ آ بھی رہا ہے۔
تو اگر ہم اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً ہماری طرف سے بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کا معاملہ ہے تو دو حکم ہیں یہاں پر، ایک تو اپنے آپ کو قتل کرنے کا، اس میں صحابہ کرام کی طرف سے تو کسی طرح کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ منافق کی طرف سے ہوا ہے، جو پکے مسلمان تھے ان میں سے کسی کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ پیش نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد کبھی پیش آیا، بلکہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا تو سب سے پہلے میں خود کو قربان کرتا اور اپنے گھر کے لوگوں کو قربان کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر سچ کہتے ہیں، واقعی یہ ایسا کر کے دکھا دیتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایسے سخت احکام نہیں دیے، لیکن اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم ضرور اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اظہار کیا کہ اگر اللہ حکم دیتے تو فلاں صحابی میرے اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیتے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ آپ نے از خود فرمایا کہ اگر یہ حکم آتا تو عبداللہ ابن مسعود اس پر ضرور عمل کرتے۔ انصار صحابہ کرام کے بھی ایسے جذبات موجود ہیں، چنانچہ کوئی ایسا موقع جہاد کا نہیں جانے دیا صحابہ کرام نے جہاں پر اپنی جانوں کو پیش کرنے کی ضرورت تھی اور انہوں نے پیش نہ کیا ہو۔ احد کے اندر بڑے سخت حالات تھے، سارے کے سارے صحابہ کرام زخمی تھے اور بہت ساری تعداد شہید بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے دوبارہ حکم ملا کہ مشرکین اکٹھے ہو رہے ہیں، تو زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے اس طرف پیش قدمی کی۔ اور ایسے بھی صحابہ تھے کہ جو از خود سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے، وہ بھی سوار ہو کر اس طرف کو پیش قدمی میں شریک ہوئے۔ اور دوسرا حکم جو دیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکالو اپنے آپ کو، یعنی ہجرت، تو وہ تو صحابہ کرام نے کر کے دکھا دی۔ مکہ کے جتنے بھی حضرات تھے وہ سارے کے سارے اپنا کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے، یہاں تک کہ بیوی بچوں تک کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی طرف سے تو ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہاں البتہ بعد والوں کے لیے یہ اچھی خاصی مشکل بن جاتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسے حکم دیے جاتے تو تھوڑے لوگ عمل کرتے، اکثر کے لیے مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ایسے سخت احکام ہمیں نہیں دیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ یہ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے یعنی اطاعت رسول کی، اس کو کر لیں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدم رہنے کا باعث ہوگا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب تو ہم ان کو عطا کرتے اپنی طرف سے اجر عظیم۔ اگر یہ اطاعت کرتے، نبی کی پیروی کرتے تو ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے۔ یعنی جب انسان اطاعت رسول کرتا ہے تو اطاعت رسول ہی صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے میں اللہ کی طرف سے سہولت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تو صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔